راولپنڈی لیاقت باغ سے انشاءاللہ فیض آباد کی طرف مارچ ہوگا. بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہمارا معمولی سا مطالبہ مان لیا جائے. ہم کوئی جذباتی نہیں ہے اور کوئی انتہا پسند نہیں ہے. انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کو لتاڑا. انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے شام کے اندر بمباری کی. انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے عید والے دن صدام حسین کو پھانسی لگایا. یہ بدبخت کفر ہے ہی کفر. ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے. ہم صرف اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو بہت سارے قرضے ہیں جو ہم نے اتارنے ہیں. جب بھی تمہاری زبان لڑکھڑاتی ہے تو اسلام کے بارے میں لڑکھڑاتی ہے. اپنی زبان کو قابو کرو. کرکٹ کھیلتے ہوئے وزیر اعظم بن جانا یہ اور ہے. اگر تمہیں وزیر اعظم بننا تھا نا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تصودوا. لوگوں کا سربراہ بننے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنا. ابھی تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے. ان کی ٹھوکر سے 2 سپر پاوریں گر گئی. تم تو کشمیر کی مدد نہیں کر سکے, تم صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے. توجہ میں بالکل جذبات کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی. یہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی. کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی. لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی. اور بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو. دیر والے قد ادا کہہ دے یہ بدنامی بھلی. مندر بنانے کے لیے پاکستان نہیں بنا. من سب نبی اور من سب نبی. ذرا آواز این جائے نا, جس طرح مفتی صاحب فرما رہے سن کہ عرش الہی تک بھی آواز فرمانے میرا ایمان ہے کہہ رہا. اتنے بڑے آدمی ہم تھے, ظاہر بات ہے ایمان کی فراست نہ آئی. آپ نے گل کی تھی کہ عرش کی بھی آواز گئی اور ادھر بھی مقبولیت ہوئی گنبد خضرا سے بھی. این کر کے نعرہ لاؤ. اور من سب نبی اور من سب نبی اور من سب نبی اور من سب نبی. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. آپ حضرات نے 15 نومبر کو اتوار والے دن صبح 11 بجے راولپنڈی پہنچنا ہے. ہاں جی, توجہ نہ کبھی ہمارے ذہن میں بھی, جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ حب الوطنی ہم سے سیکھو. لیکن حب الوطنی کا یہ معنی نہیں کہ تم رسول اللہ سے بے وفا کر جاؤ. ہاں یہ معنی نہیں. حقیقت بھی یہی ہے. جو ہمارے ساتھ مظالم ہوئے ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کیے. مفتی صاحب سے بھی میں نے کبھی نہیں بات کی, علامہ غوث بغدادی صاحب سے بھی بات نہیں کی, اور میں نے اپنے قریبی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا. میں نے کہا نہیں, ہم جب بات کرتے تھے تو پھر اتنا تو ظلم ہونا ہی تھا ہمارے ساتھ. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, گستاخ رسول سے انتقام لینا کوئی سیاست ہے؟ اور تم کراچی سے لے کر پشاور تک, پشاور سے لے کر جناب
ہر علاقے میں بلوچستان تک تم سیاسی جلسے کرتے پھرتے ہو جمہوریت کی بقا کے لیے. ہم تو جمہوریت کی بقا کی بات نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں انہیں جانا اور انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. ہم تو تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں اور تم جناب ان کی باتیں سنتے ہو. میں مفتی صاحب بڑے آدمی ہیں, میرے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میڈیا والے ہمیں دکھائیں. کیوں؟ توجہ, کیوں؟ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں رسول اللہ ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, رسول اللہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. حضور کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتا ہے, اور میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, اس وقت بھی میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے. فرمایا یہ چیزیں حضور سے کبھی مخفی نہیں ہوئی. تو جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو کیمرہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے, بس انہیں جانا اور نہیں جانا, اور نہیں جانا, اور نہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. کیونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں, سربراہ ہے, تو انہوں نے تو ہماری ترجمانی فرمانی ہے کہ بھائی انصاف سے کام لو. 4 عورتیں بیٹھ کر کہیں میرا جسم میری مرضی. کل ایک عدالت لگنی ہے, آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا, کہ جس دن آپ عدالت ویسی تل تل لکھیا بھرنا. اس دن یہ کیمرے چل جائیں گے اور وہ عورتیں بھی دکھائی جائیں گی اور یہ لبیک کا مجمع بھی دکھایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا آپ آج شفاعت لینے آ گئے اور میرے نام کے تو تم نعرے بھی نہ دکھا سکے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں نے کبھی بھی ان سے بات نہیں کی, کیونکہ یہ تو ایک عجیب بات بنتی ہے نا, ہم ان سے فریاد کریں کہ آپ ہمیں دکھائیں. مفتی صاحب تو ان کو تنبیہ فرما رہے تھے عدل کرو, انصاف کرو. میں نے کبھی بھی نہ دکھائے, کوئی بھی نہ دکھائے, پوری کائنات نہ دکھائے ہمیں, پوری کائنات ہمیں گالی بھی دے. تو حضرت حسان ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جب رسول اللہ کی بات آئے تو گالی دینے والے کی طرف نہیں دیکھنا, ظالم کی طرف نہیں دیکھنا, طاقتور کی طرف نہیں دیکھنا. میں نے کہا جی پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ نعرہ لگانا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاءُ. میرا پیو بھی, میرا خاندان بھی, میرا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہے. کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے, طاقت پر گھمنڈ ہے. طاقتیں میرے رب کی ہیں, میرا رب نہیں چاہے گا, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم نے تو ہر طاقت آزمائی لبیک کے خلاف. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو جیل کے اندر نعرے لگانے پر منہ پر جوتے مارے, لبیک کا نعرہ لگانے پر لٹا کر تم نے منہ پر جوتے مارے. اب لبیک کا ہے, توجہ توجہ. اور وہ سید بھی تھے ساتھ, اور کہا اب کا, وہ کہتے تھے لبیک, انہوں نے کہا ہون پھر جتی مار کے کہتے ہون کا ہے. انہیں کیا جلیا یہ تو ایک منہ میں جو لکھا بھی ہونا نا. زور لگائے نا, اس بات کا جواب دینا ہے لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی, توجہ. ہم جس طرح آپ نے فرمایا ہم بالکل عاجز ہیں, مسکین ہیں, بالکل حقیقت بات یہی ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی کے لیکن ماننے والے ہیں. ہاں مسکین ضرور ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب گندگی کے ٹوکرے سر پر کہا گیا اٹھاؤ تو علامہ نے کہا معذرت خواہانہ بات نہیں کی, میں اتنا بڑا علامہ ہوں اور تم نے مجھے موجودہ لباس پہنایا ہے, لیکن آپ نے ہمیں اتنے بڑے ظلم کے باوجود آپ نے جب ٹوکرا اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا فدیت محمدن خیر البرایا.
फरमाया तुमने मुझे मुंज का लिबास पहनाया और उसके बाद गंदी टोकरा मेरे सर पे रखा। फरमाया फजल खैर आबादी वो है जो काले पानी में भी ये नारा लगा रहा है कि इस हालत में भी मैं रसूलुल्लाह पर कुर्बान। हम उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने काले पानी की जेलों को भी आबाद किया, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू पर सौदेबाजी नहीं की। हाँ, ये हम गए गुजरे जमाने में आए, लेकिन तुम्हें पता है कि लब्बैक वाले सुबह से चले, मैंने किसी को भी दौड़कर पानी पीते हुए नहीं देखा। हाँ, और ऐसे उछलकर चीज मांगते हुए नहीं देखा। मैं कहा इकबाल, और ये क्या बन गया? कहने लगा ये जबरोकार नहीं, ये इश्क व मस्ती है। ये जबरोकार नहीं है कि हाँ, ये इश्क व मस्ती है कि जबरोकार से मुमकिन नहीं जहां पानी। इकबाल कहता जबरोकार ना लोग पैसे लेके 1 मील चलते, 1 घंटा चलते, कोई इधर गली च वड़ जाता, कोई इधर वड़ जाता। कहना ये उसे एयरपोर्ट तो चले ते हर लम्हे ये जज्बा ज्यादा होया। मैं कहा इकबाल की चीज है? कहने लगा मोमिन इश्कस इश्कस मोमिनस इश्क राना मुमकिन है मां मुमकिनस। इकबाल कहना जिथे इश्क उथे मोमिन, जिथे मोमिन उथे इश्क। दुनिया जिन्हों नामुमकिन समझे आशिक करके वे खांदा इंज हो सकता और किस नहीं हो सकता। हाँ, हमारे नजदीक पैमाना हुसन का ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हमारे नजदीक हुसन का पैमाना ये है। हाँ जी, पैसे का और इज्जत का पैमाना ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। हमारे नजदीक इज्जत का पैमाना यह है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद 17 साल लड़का हो और बुढ़े सैयद पीर सैयद जमात अली शाह साहब जब जनाजा आया तो एक तरखान का बेटा जो देखकर भी कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, मुहद्दिस अलीपुरी ने कहा कि मुझे इसका चेहरा दिखाओ। जब चेहरा देखकर तो पीछे हटे, फरमाया पांव से कपड़ा हटाओ। ने कहा आप सैयद होकर, बूढ़े होकर, हाफिजुल हदीस होकर और इतने पीरे तरीकत होकर एक तरखान के बेटे के पांव चूमने लगे। फरमाया मैं तरखान के बेटे के पांव इसलिए चूमने लगा कि इसने मेरे नाने से वफा की है। ये मेयार है हमारे नजदीक, ये मेयार है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे अबू बकर सैयदना व आता का सैयदना। फरमाया अबू बकर भी हमारा सरदार, और अबू बकर ने जिसको आजाद किया बिलाल वो भी हमारा सरदार। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है और रूमी फना हुआ हबशी को जवाब है। हजरत बिलाल आपके लिए एक बात कर गए। इतना बंदा चले, न भूख की परवाह हो, न सबीलों की परवाह हो। हजरत बिलाल की कब्र अनवर के सामने मुल्क शाम में लिखा हुआ था कि अरा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत करा। इसका माना यह है कि आदमी कोई कहे कि जी इतने कितने किलोमीटर बनता है यहां, 13 किलोमीटर या 14, और बंदा चले किसी चीज की तमन्ना ना करे 17 किलोमीटर, चलो जितने भी हुए, 13 की भी निस्बत है, 14 की भी निस्बत है, 17 की भी निस्बत है। हाँ बिल्कुल, सारी बात है। हम तो मानने वाले हैं ना। बंदे जिंदगी चज की नमाज न पढ़ी हो सहाबा के बारे बकवास करे तो जो अपनी मस्जिदों की सफे न बचा सके वो सहाबा के बारे में बात करते हैं जिन्होंने सुपर पावरें तोड़ी नहीं, समुद्रों में घोड़े भी डाल दिए। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, व अली फिल जन्ना, व तलहा फिल जन्ना, व जुबैर फिल जन्ना, व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, व साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना। दिल ब महबूब हिजाजी बस्तैन जी जिहद ब यकदगर पे बस्तैन। इकबाल कहना असी दिल रसूलुल्लाह नाल लाया, फिर जड़े सहाबा बने असी उन्होंने भी दिल ला लिया, जड़े आले बैत ने असी उन्होंने भी दिल ला लिया, और पाका ने उम्मत ने भी दिल ला लिया, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे। जाती हैसियत से तो हमने किसी को माना नहीं। इसलिए बात में जो करने लगा वो बड़ी अजीब है। और बंदा एक गल करे कराची के रोडा उत्ते सहाबा के बारे को पक्के ओदा जवाब असी दे दिता है।
پہلے مفتی صاحب بھی وہ جواب دیتا ہے. ہاں ایک گل یاد رکھو، سانو جو مرضی گالا کڈو، ہاں صحابہ والے بیت کے بارے آل سنت کا ہے بیڑا پار، اور صحابہ حضور نجم ہے اور نہ ہے طرف رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عقیدہ ہمارا بڑا صاف ستھرا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو ہم نے جناب ستاروں کی مانند مانا اور آل بیت کو کشتی نوح کی مانند مانا. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنے، اسی چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں وچ چمک دی ہویاں کرنے. صحابہ دے دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، آل بیت کا دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، امہات المومنین کے تقدس کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، قرآن کی عظمت کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، اور مسلمات اسلام کی گل کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں. فرقہ واریت یہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر دے، کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے، کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے، کوئی آل بیت کے بارے میں بات کرے، کوئی امہات المومنین کے بارے میں بات کرے، کوئی کتا قرآن کے بارے میں بھونکے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. جب تک ہم حضور کے غلام موجود ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. اگر کسی لبرل کو غلط فہمی ہے نا، اے رسول اللہ دے غلاماں دے جوش اور جذبہ دیکھ لو. لیکن اسی کون ہاں؟ اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں. اسی ایسے لوگ ہاں، جذبات ہمارے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کیوں جی؟ وہ ہلکا یاراں اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. بس یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے. ہمیں کوئی نہیں، یہ جذبات تو ہیں، یہ جذبات تو ہیں. اور اگر میں جذبات پر حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو پتہ چل جائے. خود رسول اللہ جب بھی خطاب فرماتے تو رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. اذا خطب، جب بھی رسول اللہ خطاب فرماتے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں احمرت عیناہ، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. خطاب ایسا ہو گیا کہ امریکہ تک دھول نکلے. خطاب ہوا ہوئی کراچی گل ہوئی کہ بندے کا اپنے جذبات نہ ہو تو دوسرے جذبات کو تو بندہ نہ کہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات بندہ نہ جو ہوئے کوئی شاید بندے کو تو دوسرے نے تو تنقید نہ کرے. اذا خطبا، حضور جب بھی خطاب کرتے احمرت عیناہ، حضور کی دونوں مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی. وعلا صوتہ، حضور کی آواز کا تو پہلی کوئی مثل نہیں، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی. واشتدت غضبہ، حضور کے جاہ و جلال میں اور اضافہ ہوتا. یہ تو حضور کا اپنا خطاب ہے. اذا خطبہ، جب بھی حضور نے تقریر فرمائی، ہاں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام. گل جب رسول اللہ کی ہوئے گی تو گل اینجی ہوئے گی جیڑی میں کی تھی. 15 سے پہلے اپنا سفیر واپس بلاؤ اور یہاں ان کا سفیر نکالو اور ان کی مصنوعات کا کرو بائیکاٹ. آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس غوری میزائل ہے، آپ کے پاس شاہین ہے، آپ کے پاس ابدالی ہے، آپ کے پاس ہدف ہے، آپ کے پاس ابابیل ہے. ان کو کام میں لاؤ. قیامت والے دن جب حوض کوثر پر جاؤ تو کوئی چیز تو لے کر جاؤ. ہم بڑا مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. مر تو ویسے بھی جانا ہے. حضور کے لیے کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کو دھمکی لگاؤ، اور حضور کے لیے جب دھمکی لگائی پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، پاکستان کے قرضے کیسے اترتے ہیں. ابھی تم نے اللہ رسول سے کبھی سودا کیا ہی نہیں ہے، ابھی تم غیروں کے دربار میں بکتے رہے ہو اور تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ او ہزاروں رنگوں میں چرنے دے محمد. میں دعویٰ نہیں کرتا، دعوے تو میں پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا سی دعوے تے بڑا نہیں مار دے، قسم بخدا نہیں مار دے. میں نے کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. جو ان کا کام کرے وہ تو نماز میں بھی دیکھتے ہیں. انس بن ابی مرثد الغنوی کو غزوہ حنین کے موقع پر رات پہرا دینے کے لیے بھیجا تو صبح میرے آقا جب نماز پڑھانے لگے نا فجعل یصلی وهو یلتفت الى الشیب فلما قضى صلاته فسلم فقال ابشروا فقد جاءكم فارسكم. جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا بھائی خوشخبری ہو وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا.
ایک ہے صحابی نماز میں حضور کو دیکھے، ایک ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنے غلام کو دیکھے کہ میرا پہرے دار نہیں آیا، ہم ان کے پہرے دے رہے ہیں جو نماز کے دوران بھی پہرے دار کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو مت سمجھ، اسی لگے کوئی نہیں، اسی سائیاں والے ہاں، اسی مالکہ والے ہاں۔ یہ مالک، یہ ہمارے مالک ہے نا، ان کے کرم کی دلیل ہے۔ اتنا رات 12 گھنٹے اب ہو گئے، پھر بھی یہ اگر 12 گھنٹے ہم اور بھی ان کو بٹھائیں دے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ پتا ہے میں تھوڑا بڑی محبت کرنا اور میں تنہائی تھوڑے واسطے دعا منگنا۔ میں لوگوں کو کہنا کسی دے یہو جہ ہے نہ شیر کسی کو حضور دے نال وفادار تے لیا وے میرے سامنے۔ ہاں جی، کراچیوں اپنے موبائل ویچ کے تے موٹر سائیکلاں ویچ کے کراچیوں 2 نومبر دی کانفرنس تے جانا ہو رہے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان مصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر أطول من المرفوع وأكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحوادث بسوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب عن العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك 10 ذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحم الراحة شصر الكفين والقدمين سائر الأطراف أو قال شائر الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هولا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام الطيف سرى من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجوں جب چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دے سمجھت موقع میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہل لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں اور جان آنام کے جامع جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب پڑیاں یہاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی مچ محدد بڑیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر اور اے وقت نظات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و محدد برد یمن من بامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قربان دیاں تے لکھ باری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت بھی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا اور ما احسن کا ما اکمل کا اور کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگ تے لولو ساہاں نال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے
حاشاك